بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ۔ بولیں سارے انشاءاللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات، اللہ رب العالمین کا دین، منزل من اللہ پیغام سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین ہمارا اعتکاف، ہماری تراویح، نمازیں، روزے اور صدقہ و خیرات، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کو، مومنوں کو، اپنے بندوں کو دو حکم دیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وہ حکم دیا کہ جس پر ایمان لائے بغیر، جس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کائنات کا کوئی عمل بھی نہ نیک بنتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ ایک اللہ کی، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں بنانا۔ شے کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کی کھڑکی، آپ کا روشن دان جب یہ کھلا ہوتا ہے دھوپ کے وقت، باہر سورج ہو اور روشنی سے، جو وہ روشن دان سے آپ کی کھڑکی سے روشنی اندر آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ ذرہ جو ہے نا وہ شے ہوتی ہے، یعنی اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کائنات میں ہوتی تو اللہ رب العالمین یہاں پہ اس کا نام لیتے۔ تو جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی شے کو جو ہے وہ شریک نہیں بنانا، یعنی اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں اتنی چھوٹی حقیر چیز کو بھی اللہ رب العالمین کا شریک، اس کے اختیارات کا مالک جو ہے وہ نہیں سمجھنا۔ ایک حکم۔ دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے دیا صلہ رحمی کا، رشتوں کو مضبوط بنانے کا، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف ستھرا بنانے کا، اپنے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کو، عداوت کو، کدورت کو نکالنے کا اور اپنے دلوں میں مسلمان کی محبت کو بٹھانے کا، ان اعمال کے کرنے کا جو رشتوں کو مضبوط بنانے والے ہیں، صلہ رحمی کا باعث اور سبب بننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی صلہ رحمی میں ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ، جس طرح جو سب سے پہلے صلہ رحمی کا حقدار ہے، جو سب سے پہلے حسن سلوک کا مستحق ہے، جو سب سے پہلے نیک سلوک کرنے کا، عزت اکرام اور احترام کرنے کا مستحق ہے، اس کا نام اللہ رب العالمین نے پہلے لیا، پھر درجہ بدرجہ بعد میں جو لوگ تھے ان کا نام لیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔
वबिदिल कुर्बा और करीबी رشتہ داروں کے ساتھ، वलियतामा اور یتیموں کے ساتھ، वलमसाकीन اور مسکینوں کے ساتھ، वलजारि दिल कुर्बा اور قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہوں ان کے ساتھ، वलजारिल जुनुब اور اجنبی پڑوسی جو ہوں ان کے ساتھ، वस्साहिबि बिलजंब اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، درس سن رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ والا بھائی ہے، آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہے، وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ جب آپ بس میں کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سفر میں جو آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ ایک کلاس میں، ایک دکان پہ، ایک جگہ پہ آپ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، جو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ ہے وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتے کو مضبوط بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور ان کے ساتھ جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ باہر کیا جو جن کا ذکر نہیں ہوا ان کے ساتھ بھی دوسری احادیث کو، آیات کو ملایا جائے تو سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی اور آپ کے گاؤں شہر میں رہتے ہیں اور آپ کو جنگ کی دعوت نہیں دیتے یا میدان جنگ میں آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں، امن کی حالت میں آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے محلے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو، موحدوں کو دو حکم دیے۔ ایک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور دوسرا اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنی ہے۔ اپنے دل کو مسلمانوں کے بارے میں پاک اور صاف کرنا ہے، نفرت، عداوت، کدورت کو نکالنا ہے اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اللہ کی قسم، مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، بغض، نفرت، عداوت، کدورت رکھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، صلہ رحمی، رشتہ داری یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ تقول، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، دعا کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اللہ سے کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس سے جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس سے توڑ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاتے ہیں، اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی توڑتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے سے جوڑنا اور اپنے بندے سے توڑنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ کے، آپ کی منزل من اللہ تعلیمات سمجھ کے وہ اس چیز کو جوڑتا ہے جس کے جوڑنے کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے، رشتوں کو ملاتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے، اپنے دل سے ان کی نفرت، عداوت، کدورت کو نکالتا ہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، ان سے محبت کرنے والے اعمال کرتا ہے، رشتوں کو مضبوط بنانے کی، صلہ رحمی کرنے والے صلہ رحمی کا باعث بننے والے اعمال کی طرف جاتا ہے، رشتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کے اپنے حکم کی تکمیل کرنے پہ خوش ہو کے اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، وہ برائیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں، نافرمانیوں کی، معصیتوں کی توفیق اللہ
اس سے چھین لیتے ہیں، وہ نیکیاں کرتا ہے نیکیاں کرتا کرتا اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ اللہ کے حکم کو، اپنے مالک اپنے رب کے حکم کو پس پشت ڈالتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتا ہے، اور اس چیز کے توڑنے کا باعث اور سبب بنتا ہے جس کے جوڑنے کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا، رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کی نفرت عداوت قدورت کو اپنے دل میں پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، وہ برائیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، معصیتوں کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دور تر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے جو بندہ رشتہ داری کو ملاتا ہے اللہ رب العالمین اپنا تعلق اس سے مضبوط کرتے ہیں، اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اپنا تعلق اس سے کمزور کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے، ان پر عمل کیے بغیر مسلمان کے لیے کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے بچ جائے، پھر اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضامندی کا باعث اور سبب بن جائے، اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے۔ ان سارے اعمال کو چھوڑ کے یہ نہیں ہوتا، یعنی ان پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح رشتہ داری کو ملانا، مسلمانوں سے محبت کرنا، مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس پر عمل کیے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ ایک تو ہم اس پر عمل کریں گے اللہ کے حکم کی تکمیل ہوگی، دوسرا اگر ہم اس پر عمل کریں گے اللہ رب العالمین بدلے میں بے شمار انعامات کی بارش برسائیں گے۔ ایک انعام آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے گا، اس سے بڑا کائنات میں زندگی بسر کرتے ہوئے مسلمان کے لیے کوئی اور انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جس بندے کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہو جائے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہترین ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا انعام کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواہشات کا ذکر کیا جو میری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، دنیا میں زندگی بسر کرنے والے ہر انسان کی ہیں، ہر بندے کی ہیں۔ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا، آپ میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ محمدی صاحب یہاں پہ خطیب ہیں، پنجابی خطیب ہیں، اشعار سناتے ہیں، آپ کو بولنے کی عادت انہوں نے ڈالی۔ بھئی آپ بات کریں گے، آپ بولیں گے تو خطیب کے لیے آسانی ہوتی ہے بات کو سمجھانے کی اور بات کرنے کی۔ آپ میں سے کوئی مرنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ ہم میں سے کوئی بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ اور تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے؟ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو فراغ کر دیا جائے۔ اگر اس کے پاس ایک پلاٹ ہے تو وہ اللہ سے دو مانگتا ہے، اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ دوسری مانگتا ہے، چھوٹی ہے تو بڑی مانگتا ہے۔ ہر بندہ اپنے رزق کی فراخی چاہتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس دو مال کی بری ہوئی وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ابن آدم کو یعنی انسان کو مال کی بری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں، لبتغا ثالثہ، وہ تیسری کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے، دو پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، دو بھری ہوئی وادیاں مجھے دے دی ہیں، اس پہ اکتفا نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، بلکہ تیسری کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز بھر سکتی نہیں ہے، کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ تو لہذا انسان کا یہ لالچ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کوئی بندہ بھی بھوک اور افلاس کے ساتھ زندگی، پیاس کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی بندہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ یہ دو خواہشات ہر انسان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق کو فراخ کر دیا جائے، کھلا کر دیا جائے، زیادہ کر دیا جائے، وان ینسع له فی اثرہ، اور جو چاہتا ہے میرے نشانات قدم کو بڑھا دیا جائے، یعنی اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو صلہ رحمی کرے، وہ رشتوں کو مضبوط بنائے، وہ مسلمانوں سے محبت کرے، اپنے دل کو مسلمانوں کی نفرت، عداوت، کدورت سے خالی کر دے، مسلمانوں سے محبت کرے، اللہ رب العالمین اس کی دونوں خواہشات کو پورا کر دے گا، اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اس کی عمر کو لمبا کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تکمیل پہ اللہ رب العالمین بے شمار انعامات کی بارش بدلے میں دیتے ہیں، اور اسی طرح کئی ایک اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو محبتوں کو بڑھانے والے ہیں، رشتوں کو مضبوط بنانے والے ہیں، صلہ رحمی کا باعث اور سبب ہونے والے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں دلوں کو صاف اور ستھرا بنانے والے ہیں، ان کی نفرت، عداوت، کدورت کو دلوں سے صاف ستھرا کرنے والے ہیں، بے شمار انعامات۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنہ، قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ۔ ان الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط بتائی ہیں۔ پہلی کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ مومن بن جاؤ، پھر آپ نے فرمایا تم مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، آپسی اختلافات کو، نفرتوں، عداوتوں، کدورتوں کو دور کر دو، اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے ایک دوسرے کی محبت کو جگہ دو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے، پھر اللہ کے ہاں کامل، مکمل، مطلوب اور مقصود مومن بنو گے، اور پھر جب مومن بنو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، اولا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا ایسا کام بتاؤں، ایسا عمل بتاؤں جس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو ایٹومیٹکلی تمہارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہو جائیں گے، ایٹومیٹکلی تمہاری ایک دوسرے سے محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ نے عمل بتایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ کی قسم یہ ایسا عمل ہے کہ دلوں کو صاف کرتا ہے، نفرتوں، عداوتوں، کدورتوں سے پاک کرتا ہے، محبتوں کو بڑھانے کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو، میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم، آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکم، ہم ایک دوسرے کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ میری طرف سے ہر قسم کی شرارت، ہر قسم کے نقصان، ہر قسم سے کے پراپوگنڈے اور ہر قسم کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شر، کوئی نقصان، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، میں آپ کو، آپ مجھے، ہم ایک دوسرے کو یہ پیغام دیں گے تو ایٹومیٹکلی ہماری محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہماری محبت بڑھے گی، ہمارے دل صاف ہوں گے، ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، صحیح معنوں میں مومن بنیں گے، اللہ کی جنت کا وارث بن جائیں گے۔ یعنی السلام علیکم کہنا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے دل صاف ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، پھر اللہ ہم سے محبت کریں گے اور اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، اللہ کے مطلوب اور مقصود مومن بنیں گے، اور اسی صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق مومن بن کے اللہ کی جنت کا وارث بھی بن جائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم، کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، کوئی بہت زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑے گا، ایک سیکنڈ میں بندہ السلام علیکم کہہ سکتا ہے اور اللہ کی جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میرے اور آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بنایا، ان کے اندر روح پھونکی، تو سب سے پہلی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی تھی وہ کیا تھی؟
صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا جاؤ آدم کو سلام کرو، انہوں نے آگے کہا السلام علیکم۔ یعنی میرے اور آپ کے باپ کو سب سے پہلا تحفہ اور تحیہ جو ملا وہ السلام علیکم ہے۔ کائنات میں ہمارا ایک دوسرے کو زندگی بسر کرتے ہوئے بہترین تحفہ اور تحیہ السلام علیکم ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے، بہترین ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، سورہ یونس کی آیت کے مطابق جنت میں جنتیوں کا آپس میں بہترین تحفہ اور تحیہ بھی السلام علیکم ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی زبردست کلام ہے، بڑا زبردست، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ آپس میں جب کلام کرو تو کلام کی ابتدا جو ہے وہ سلام سے کرنی ہے، کلام سے نہیں کرنی۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ تم سے ہم کلام ہو، بات کرے، کوئی سوال کرے تو وہ ابتدا کرے کلام سے، سلام نہ کرے، اس کو جواب ہی نہ دو، اس کو جواب ہی نہ دو۔ کیوں کہ یہ اتنا بہترین تحفہ ہے، اتنا بہترین تحیہ ہے۔ صحابہ کرام سلام کا جواب نہ ملنے پہ پریشان ہوا کرتے تھے، اس سے بھائی سے پوچھتے تھے جا کے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ مجھ سے دو ہی چیزیں ہیں، یا بندہ اس سے ناراض ہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، یا بندہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اس لیے اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ پریشانی والی بات تو ہے نا، تو وہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ دوسرا عمل جو محبتوں کو بڑھاتا ہے، دلوں کو صاف اور پاک کرتا ہے، صلہ رحمی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صفوں کو ملاؤ، صفوں میں اگر خالی جگہ بچی تو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ مخالفت ڈال دے گا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے دعا فرمائی من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو بندہ صف کو ملائے اللہ تعالیٰ اس سے ملائے، جو بندہ صف کو توڑے اللہ تعالیٰ اس سے توڑے۔ اور اللہ کا بندے سے جوڑنا اور توڑنا یہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بہترین اسلام کیا ہے؟ اب آپ سارے جانتے ہیں کہ اسلام سارے کا سارا کیا ہے؟ بہترین ہے کہ نہیں؟ اسلام سارے کا سارا بہترین ہے۔ پوچھنے والے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، پوچھا اس نے یہ تھا کہ ایو صاحب الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کلمہ اسلام کے اقرار کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے بعد، دائرہ اسلام میں داخلے کے بعد مسلمان کون سا عمل کرے کہ اللہ کے ہاں بہترین بندہ، بہترین مسلمان بن جائے؟ اور جب بندہ اللہ کے ہاں بہترین بنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمان کے سارے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا رب اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین کے دلوں میں اس کی قبولیت رکھ دیتے ہیں، یعنی زمین پر زندگی بسر کرنے والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ عمل جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بہترین عمل، بہترین مسلمان بنانے والا، یہ اللہ کی محبت کا باعث اور سبب ہے، یہ اللہ کے فرشتوں کی محبت کا باعث اور سبب ہے، اللہ کے بندوں کی محبت کا بھی باعث اور سبب ہے، اور بہترین مسلمان بنا کے اللہ کی جنت کا وارث بنانے کا بھی باعث اور سبب ہے۔ تو کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس کو جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تین عمل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو محبتوں کو بڑھانے والے، دلوں کو صاف کرنے والے، صلہ رحمی کا باعث بننے والے، اللہ کا بہترین مسلمان بنانے والے، کامل مکمل اللہ کا مطلوب اور مقصود مومن بنا کے اللہ کی جنت کا وارث بنانے والے ہیں۔ کون کون سا؟ نمبر 1 یاد ہے آپ کو کہ کوئی نہیں؟ نمبر 1 سلام کرنا، یہ اب میں بتاتا ہوں، دوبارہ پھر آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1 ابھی 3 ہی عمل ہیں، تو وہ اگر آپ نے یاد نہیں رکھنے تو پھر فائدہ نہیں ہے میرے اتنا سفر کر کے آنے کا اور بیان کرنے کا۔ پہلا عمل کیا ہے؟ سلام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ دوسرا عمل صفوں کو ملانا،
صفوں کو ملانا، اور تیسرا عمل لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو دلوں کو صاف کرتے ہیں، مسلمانوں کی محبت کو دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اللہ کا نیک بہترین بندہ بنا کے اللہ کی جنت کا وارث بناتے ہیں۔ اب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ لیں کہ وہ ان تینوں عملوں پہ پوری طرح صحیح معنوں میں عمل پیرا تھے۔ ان کی محبت کا آپس کی ان کی محبت کا عالم کیا تھا، اور میں نے اور آپ نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، میری اور آپ کی محبت کا عالم کیا ہے۔ صحابہ کرام ان اعمال پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا تھے۔ سلام کرنا کس طرح تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ ابو داود کی صحیح حدیث کے مطابق 2 بندے 2 صحابی اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے سفر کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں درخت آتا ہے، پتھر آتا ہے، دیوار آتی ہے، ایک بندہ ادھر سے گزرتا ہے، ایک ادھر سے گزرتا ہے، جب اکٹھے ہوتے تھے پھر سلام کرتے تھے۔ مطلب آپ میں سے کوئی بندہ ادھر، آپ نے اکٹھے نماز پڑھی ہے، اب آپ اٹھ کے گئے ہیں، ایک بندہ پلر سے ادھر گزرے، ایک بندہ ادھر سے گزرے، تو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم کہنا چاہیے۔ کہیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جب میں اور آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی محبت کا عالم وہی ہو جائے گا جو آج سے 1443 سال پہلے تھا۔ تو وہ سلام اس طرح کرتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے کس طرح کہ اپنی مسجد میں کوئی اجنبی بندہ دیکھتے جس کو کوئی جانتا نہیں ہوتا تھا، وہ کسی کے گھر کا مہمان ہوتا یا چلتا ہوا مسافر نماز کا وقت دے کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی تھی، ہر نمازی کی، ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی تھی، کاش یہ آج میرے گھر کا مہمان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتا، آپ سب سے پہلے اپنے گھروں میں پیغام بھیجتے، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اگر ملتی تو اس کو کھلاتے، اگر نہ ملتی آپ اعلان کرتے یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کو کون کھلائے گا؟ اللہ کی قسم گھر میں بچوں کو کھلا کر سلانے کے لیے کوئی چیز ہوتی کہ نہ ہوتی، ہر نمازی کی، ہر صحابی کی، اس معاشرے کے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی، کاش یہ اللہ کا مہمان آج میرے گھر کا مہمان بنے، آج یہ میرے گھر کا کھانا کھائے۔ اس طرح وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ صفوں کو ملانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آتے، صفو صفوفکم، حکم دیتے لوگوں صفوں کو برابر کر لو، صفوں کو ملا لو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جایا کرتے تھے، جڑ کے کھڑے ہوتے تھے، آپس کے ساتھ جو ہے ساتھ والے بھائی کے پاؤں کے ساتھ اچھی طرح پاؤں ملا لیتے تھے، ساتھ والے کے کندھے کے ساتھ اچھی طرح کندھا ملا لیتے تھے۔ تو ان کی محبت کا عالم کیا تھا؟ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر محبت ڈالی تھی، اختلاف نہیں ڈالا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ صفوں کو ملاتے تھے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے ان تینوں اعمال کو خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ ہر تیسرے بندے کا جیب سے فون نکالے گا، گھنٹی بجتی ہے، فون آتا ہے، فون نکالتا ہے، ہیلو۔ ہر بندہ الا من رحم ربی، ہر بندہ داڑھی والا، بغیر داڑھی کے، دیندار، دنیا دار، ہر بندہ فون نکالے گا، ہیلو۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، ہیلو ہائی کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اس عمل کو چھوڑ دیا۔ اور صفوں کو ملانا تو بڑی دور کی بات ہے، مسجدوں میں آنے کو ہی چھوڑ دیا، مسجدوں میں آنے کو ہی چھوڑ دیا۔ اکثریت مسلمان، اب دیکھ لیں آپ کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، زبردست اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے نمازیوں کو دیکھ لیں، اتنی بڑی مسجد کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، لیکن مسجد کی بلڈنگ بنانا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مسجد کی آباد کاری کرنا یہ اصل کام ہے، اور آباد کاری میں صرف بلڈنگ بنانا نہیں آتا، آباد کاری میں مسجد کی بلڈنگ بنانا، روشنی کا اہتمام کرنا، گرمی سردی سے بچاؤ کا نمازی کے لیے اہتمام کرنا، پانی کا اہتمام کرنا، جس چیز کی بھی نمازی کو ضرورت ہے اس کو وہ پروٹوکول دینے کا اہتمام کرنا، اور خود نماز پڑھنے کے لیے آنا اور لوگوں کو دعوت لے کے مسجد میں لانا، یہ مسجد کی عبادت کاری ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، نمازی نہیں ہے،
وہ مسجد ایک نہیں 10 مسجدیں بنائے، 10 مسجدوں کے اخراجات چلائے، 10 مسجدوں کے اماموں کو تنخواہیں دے، 10 مسجدوں کے تمام تر اخراجات وہ اپنے ذمے لے لے، اس کی نجات کا باعث اور سبب یہ نہیں بنے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، اور اس کے اظہار کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ سارے معاملات بعد میں ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اور اس کے اظہار کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کا قائم کرنا۔ بے شمار احادیث اس چیز کی دلالت کریں کہ سب سے پہلی چیز مسلمان کہلوانے کے لیے، مسلمان اپنے آپ کو بابر کہلوانے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں کی شمولیت میں سب سے اول جو شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو ہماری حالت دیکھ لیں، صفوں کو ملانا ہم نے کیا تھا؟ اکثریت مسلمانوں کی بے نمازی ہے، جو آتے ہیں وہ بھی 1-1 فٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں؟ اور جو ملاتے بھی ہیں وہ بھی بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا بھی، یوں پاؤں ملا لیتے ہیں، آگے سے یہ انگلی ملا لیں، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے انگلیاں اگلے والی ملانا۔ قدم کے ملانے کا ہے تو قدم پورے قدم کو کہتے ہیں، یا صحیح حدیث میں ہے تو ایڑی ملانے کا ہے، اور ایڑی کب ملے گی؟ جب آپ پورا قدم ملائیں گے۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں تو ملے ہوتے ہیں لیکن کندھے نہیں ملتے۔ کندھے کیوں نہیں ملتے؟ صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہمارے کندھے بھی ملے ہوتے تھے، ہمارے کیوں نہیں ملتے؟ کہ ہم پورا قدم ملاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھول لیں اور ساتھ والے بھائی کے قدم کے ساتھ پورا قدم ملا لیں، پھر دیکھیں ایٹومیٹکلی آپ کے کندھے بھی مل جائیں گے۔ تو باہر کیف ہم نے اس عمل کو بھی چھوڑ دیا، سلام کرنے کو بھی چھوڑا، کھانا کھلانے کو بھی چھوڑا، صفوں کو ملانے کو بھی چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام اس پر عمل پیرا تھے، ان کی محبت کا عالم چیک کر لیں وہ کیا ہے۔ ان کی محبت کا آپس میں عالم کیا ہے کہ وہ آپس میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ رشتے کو اپنا تن من دھن، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اس پہ قربان کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ان اعمال پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں کتب احادیث میں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی، ان میں سے ہیں۔ یہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، جس انصاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کروایا، دنیا کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ خونی رشتہ تھا، نہ رضائی رشتہ تھا، نہ سسرالی رشتہ تھا، یہی زیادہ قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ نہیں تھا، بالکل کوئی تعلق نہیں تھا دنیا کا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کا بھائی چارہ کروایا گیا۔ اس نے کہا عبد الرحمن یہ میری بیویاں، اتنی میری بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے شادی کر لیں۔ یہ میرا مال ہے، آج کے بعد آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ رشتہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دنیا کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور قربان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ان 3 اعمال پہ پوری طرح عمل پیرا تھے، صحیح معنوں میں عمل پیرا تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اور آپ نے ان اعمال کو چھوڑ دیا۔ ہماری محبت کا عالم کیا ہے کہ جس مال کو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھائی پہ نشاور کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اسی مال کے لیے ہم اپنے سگے ماں جائے بھائی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے خالہ زاد بھائی کو، قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی بھی مثالیں بے شمار آپ کے معاشرے میں ہیں۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کے جلال پور جٹا میں 3 سگے بیٹوں نے اپنے باپ کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے قتل کیا تھا اپنے گھر کی زمین کے لیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان اعمال کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، یہ محبتیں بڑھانے والے ہیں، صلہ رحمی کا باعث اور سبب بننے والے ہیں،
اللہ کا بہترین مسلمان بنانے والے ہیں، اللہ کا مطلوب اور مقصود مومن بنا کے اللہ کی جنت کا وارث بنانے والے ہیں، ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا۔ ہماری محبت یہ ہے کہ ہم سگے بھائیوں کو، اپنے سگے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اسی مال کے لیے قتل کرتے ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قربان کیا کرتے تھے۔ تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں ہماری محبتیں بڑھیں، ہمارے رشتے مضبوط ہوں، ہم اللہ کے بہترین بندے بنیں، تو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اور اللہ کی قسم یہ مسلمان بندے کے لیے ٹریننگ کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ اعتکاف کر لیا، تراویح پڑھ لی، تلاوت کر لی، صدقہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی اور فرضی نمازوں کی پابندی کر لی، نیکیاں کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھروا لیا، شوال کی پہلی فجر کی نماز کو ضائع کر کے بستر پہ جو ہے وہ ضائع کر کے اپنے سارے اعمال کو کینچی کی طرح کینچی کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے کہ وہ چرخہ کاٹنے والی ایک عورت چرخہ کاٹتی ہے اور دھاگا بنا لیتی ہے، گول اس کا جو ہے وہ گولا بن جاتا ہے، پورا کا پورا صحیح بنا لیتی ہے، بعد میں خود ہی کینچی کے ساتھ اس کو قطر دیتی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہی اس بندے کی حالت ہے جو رمضان میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی کا قلم پھروا لیتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، رمضان گزرتے ہی شوال کی پہلی فجر میں سارے اعمال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو اب وقت ہے جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں، ان کو محبت کا پیغام دے دیں، اور محبت کو بڑھانے والے اعمال ان پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں، اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف کر لیں۔ اگر اب نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بہترین موقع ہے رمضان کا، آپ کے بعد عید، اللہ کا انعام ہے آپ کے پاس۔ اس موقع پہ جو ہے ان لوگوں کو، ان اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے آپ ناراض ہیں، اللہ کی قسم معاشرے میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو قسمیں اٹھا کے بتاتے ہیں کہ میں تو جناب میں لوگوں کے یہ نخرے نہیں برداشت کرتا کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کرے میں اس کے پیچھے پیچھے پھروں، میری تو سگی خالہ وہ جو ہے 3 سال سے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، میں اس سے ناراض ہوا، 3 سالوں سے ناراض ہوں، میں نے کبھی اس کے سامنے نہیں کیا، کبھی سلام ہی نہیں کیا۔ بھئی یہ بڑی بہادری ہے، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ چاہیے تھا وہ خالہ آپ کی ماں ہے، اس سے ملیں، معافی مانگیں، اس کو محبت کا پیغام دیں، اس کے بارے میں اپنے دل کو صاف کریں گے تو اللہ کا بہترین مسلمان بنیں گے، اللہ کا مطلوب اور مقصود مومن بنیں گے، اللہ کی جنت کا وارث بنیں گے۔ ان اعمال کو اگر اپنائیں گے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ روزے، یہ نمازیں اگر اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے، مسلمانوں سے محبت نہیں کریں گے، ان کی نفرت کو اپنے دل میں پالتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روزوں کا، اپنے روزوں کی، اپنی تراویح کی، اپنی تلاوت کی، اپنے صدقے اور زکوٰۃ کی فکر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارمی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاسا رہنے کے اور روزے میں سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں جن کو ان کے قیام سے سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس صبح 5 بجے آئے، وہ کام کرنا شروع کرے، اینٹیں اٹھائے، سیمنٹ اٹھائے، ریت اٹھائے، مشقت کرے، آپ شام کو 5 بجے اس کو کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی مزدوری نہیں ہے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ تو اگر ہم مسلمانوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، ان سے نفرت عداوت کو دورت رکھیں گے، ان کے بارے میں اپنے دل کو میلا رکھیں گے، تو پھر ہمیں اپنے نمازوں کی، اپنے روزوں کی، اپنی تلاوت کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔